اس کو کہتے ہیں ٹی پی آئی کا طریقہ، کہ یعنی آپ اس کو نمبر 1 میں آپ کیا کریں گے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ وہی طریقہ جو ہے جو میں نے ادھر سمجھایا ہے وہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو ابھی اس ساروں کے اوپر حرکت کون سی آ رہی ہے، زبر والی۔ کون سی آ رہی ہے، زبر والی۔ اگر یہ کوئی بھی سائن نہ ہو تو میں نے بتایا تھا کہ یہ کیا ہو جائے گا، نام ہو جائیں گے، سین، شین، میم، نون، لیکن جیسے ہی حرکت آئے گی تو ہم کیا کریں گے، وہ آواز نکلے گی، آواز اب اس حرکت کے مطابق ہوگی۔ تو سب سے پہلا جو ہماری حرکات ہوں گی تو یہ والی آواز، یہ زیر اور یہ پیش، ایسے ہی ہو جائے گا۔ تو زبر کی اگر شکل بنائے تو یہ والی بنے گی، تو مثلا با کے اوپر زبر ہے تو کیا ہو جائے گا، با۔ اسی کو نیچے لے جائیں ایسے تو یہ کیا ہو جائے گا، بی۔ پھر دوبارہ اوپر لے آئیں اور یوں کر دیں، یعنی کش نیچے کی طرف، پیش ایسے بنائیں نا، ایسے ہی ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں پوری وہی پیش والی شکل بن گئی، تو یہ کش نیچے کی طرف جانی چاہیے۔ تو آپ اگر ایسے کریں تو یہ بالکل آپ کے ہاتھ کے اوپر فٹ آ جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا، بو۔ بنائیں سارے۔ تو یہ بچوں کو بتائیں کہ یہ والی شکل آپ نے دیکھنی ہے۔ اب ہیں زبر اور پیش دونوں اوپر ہیں، فرق کیا ہے، شکل کا۔ یہ دیکھیں یہ شکل اور یہ شکل ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ ہے، تو بچہ اس شکل کو پہچانے گا۔ اب یہ زبر زیر پیش کی آواز ایک سمجھ لیں کہ یہ کبھی لمبی نہیں ہوگی، زبر زیر پیش کی آواز کبھی لمبی نہیں ہوگی، اس سائن کا آنے والا کوئی بھی حرف اس کی آواز لمبی نہیں ہوگی۔ تو کیا ہو جائے گا، زبر با، بولیں ذرا، با، بی، بو۔ یہ تجوید کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کے تلفظ، لیکن یہ کس کا سبب بن رہا ہے، آپ کی اٹریکشن جو ہے نا وہ بڑھانے کا، کہ ابھی سنگل آواز کی جو پریکٹس ہے وہ آپ کو آنی چاہیے۔ تو یہ کیا ہو جائے گی، مثلا یہاں کوئی بھی حرف ڈال دیں، مثلا یہ جو لائن میں نے ڈالی ہے یہ با بنا دیں، ٹھیک ہے، اس کو تا بنا دیں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بھی قاف بنا دیں، اس کو لام بنا دیں، اس کو نون بنا دیں، لیکن حرکت یہی آئے گی۔ تو آواز کیا رہے گی، نون ہے تو کیا ہو جائے گا، نا، فا ہے تو فا، شین ہے تو قاف ہے تو قا نہیں ہوگا، قا رہے گا۔ یہاں ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، قی۔ لام ہے تو فا ہے، واو ہے، وی، لام ہے، لی، لی، وی، بی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں نو، فو، شو، بو، حو۔ اب سب سے پہلے ہم اس کو زبر کو مثلا لیتے ہیں، مثلا یہ لیتے ہیں، تو یہ سائن سارا آپ ان سارے حروف کے اوپر جو ہے وہ یہ والا، تو آپ پریکٹس اس کو اس طرح کروا دیں گے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے انٹرسٹنگ لیتے ہیں، بچے اشارے کے ساتھ کر رہے ہوں گے نا، ان کا ذہن حاضر رہے گا۔ وہ جو یوں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بار بار ٹیچر کہہ رہا ہوتا ہے، سیدھے ہو کے بیٹھو، ٹانگیں ادھر کرو، اس کو نہ چھیڑو۔ آپ نے ان کو ایسا طریقہ کیا کہ آپ نے ان کو موقع نہیں دے رہے کہ وہ یوں کریں، آپ نے ان کا ہاتھ ہی ایک طرف لگا دیا کہ وہ بچے جو ہے وہ کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جی آپ، انہوں نے کہا میتھ پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، وہ پڑھ نہیں رہے تھے، ٹیچر کو تنگ کر رہے تھے، وہ بار بار تنگ کرتے رہے۔ اس نے کہا اب کیا ہے حال، تو اس نے کہا چلیں کیا کرنا ہے، اس نے کہا جی کھیلنا ہے ہم نے کہا چلیں کتابیں بند کر دیں۔ ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے، اور بچوں نے بند کر دی اور بچے خوش ہو گئے۔ ہوا کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا کیا کھیلنا ہے، انہوں نے کہا بنٹے کھیلنے ہیں، وہ بنٹے ہوتے تھے جیب میں اس وقت دور کو، تو انہوں نے کہا اچھا کتنے ہیں آپ کے پاس، بنٹے کتنے ہیں، تو اس نے کہا جی میرے پاس 5 ہیں۔ دوسرے سے کہا آپ کے پاس کتنے ہیں، اس نے کہا میرے پاس 10 ہیں۔ اس نے کہا تو ان کے پاس کتنے ہو گئے، پیچھے کوئی شرارتی بیٹھے ہوا تو 9-10 یہ میتھ پڑھا رہے، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ بھی طریقہ ہوتا ہے۔